السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی تیاری ہمیں کیسی کرنی چاہیے اور رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ روزے رکھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا، اور روزے رکھنے سے فائدے کیا لینے چاہیے ہمیں۔ روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، جیسے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایونٹس آتے ہیں اور ہم ان کی تیاری بڑے اچھے سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کسی بھائی کی شادی ہو، کسی عزیز و اقارب کی شادی ہو، تو اس کی شادی کی تیاری بڑے اچھے سے کرتے ہیں، بڑی پیاری تیاری کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے تاجر حضرات، جب ان کا یہ سیزن آتا ہے، کس چیز کا سیزن، کپڑے کا سیزن ہے، کسی کا جوتی کا سیزن ہے، کسی کا کس چیز کا سیزن ہے، وہ اس کی تیاری بڑی اچھے سے کرتے ہیں اور اس سے بڑا منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس میں محنت زیادہ کرتے ہیں، فائدہ زیادہ لیتے ہیں، اس میں سوتے کم ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ جہنم سے بچنے کا رستہ ہے اور جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ جیسا کہ بہت سی روایات کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی، یہ آپ نے آمین آمین آج جو کہا، آج پہلی مرتبہ آپ سے یہ سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل فرشتہ آیا تھا، اس نے 3 چیزیں مجھے بتلائی، تینوں پہ میں نے آمین آمین فرمایا۔ ایک وہ چیز ہے جس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان آئے، رمضان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، بخشش نہ کروا سکا، اپنے معاملات کو بہتر نہ کر سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین آمین آمین۔ اصل میں بھوکے اور پیاسے رہنے کا مقصد روزہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، اس میں چینجنگ پیدا کرنا، اس میں تبدیل کرنا، بدلاؤ لانا۔ روزے کی حالت میں خاص جھوٹ سے بچنا، حرام سے بچنا، چغلی سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا، اصل مقصد اس کا یہ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، کاروبار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت سے معاملات کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے اور سوئے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو ایک بہت اچھی مثال دینے لگا ہوں میں، عبد القالم آزاد سے کسی نے پوچھا کہ بھوکے یا پیاسے رہنا ہی یہ روزے کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو ظاہری طور پر اس کی نماز تو ہوگی، لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی نماز ہے، لیکن وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اصل میں بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، لوگوں نے دیکھا کہ ہاں اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لے کے آنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کاروبار میں بہتری پیدا کرنا۔ بہتری سے مراد کہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، جھوٹ سے بچنا، فراڈ سے بچنا، بہت سے ایسے کام ہیں جو روز مرہ زندگی کے اندر ہم کرتے ہیں۔ اور مین مقصد جو میں بتانے لگا ہوں، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے 70 گنا دیتا ہے، اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت خوشنودی ہے۔ ہمیں اپنی زکوٰۃ لازم دینا چاہیے، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں، اپنے مال کو بہترین کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اصل مقصد رمضان کا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، لوگوں کے معاملاتوں کے اندر ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا، استغفار کرنا، نماز کی روٹین کرنا، اور مستقل کوشش کرنا کہ اللہ ہماری نمازوں کی پابندی ٹھیک کر دے، سود سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ میں سود بھی کھاتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں،
جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں سے فراڈ بھی کرتے ہیں، تو آپ کی عبادت بہتر نہیں ہے، تو پھر ایسے روزے کا واللہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، واللہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اپنے معاملاتوں کو ٹھیک کرنا، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن اور حدیث پر اور اس ماہ رمضان کو بہترین طریقے کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی، اس کے اندر اپنی توبہ، اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔